ظہیر نیازی ایکسٹرا کے معزز دوستو السلام علیکم ناظرین، آپ یہ تو جانتے ہیں کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحنان ہیلی کاپٹر کے فضائی حادثے میں اپنے ساتھیوں سمیت وفات پا چکے ہیں، جس کے بعد ایران میں 5 دن کا سوگ کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ یوں اس وقت ایران میں ہر طرف سوگ کی کیفیت چھائی ہوئی ہے۔ برادر اسلامی اور ہمسایہ ملک ہونے کی وجہ سے پاکستان میں ایک روزہ سوگ کا اعلان بھی کیا جا چکا ہے، لیکن ہمیں یہ جاننا ہے کہ کیا یہ حادثہ واقعی ایک حادثہ ہی ہے یا پھر سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے، کیونکہ مختلف ذرائع کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے کہ قتل کی سازش کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کا بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے، اور اس شکوک و شبہات اس لیے بڑھ رہے ہیں کیونکہ ایک تو آذربائیجان کے آفیشلز کا ہیلی کاپٹر بخیریت اپنے مقام پر پہنچا، اور دوسرا یہ کہ ایرانی صدر کے زیر استعمال ہیلی کاپٹر امریکی ساختہ تھا۔ یہ ہیلی کاپٹر کون سا تھا، یہ کب بنا اور اس میں کیا خرابی آئی، یہ کیسے اور کہاں حادثے کا شکار ہوا، ہیلی کاپٹر اور حادثے سے جڑی اور بھی بہت سی دوسری اہم معلومات آپ کو بتائی جائیں گی، لہذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں واقعی طبعی موت مرے ہیں یا پھر اسرائیلی بدلے کی بھینٹ چڑھے ہیں؟ نہ صرف یہ بلکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایرانی صدر کے کل اثاثہ جات کی ٹوٹل نیٹ ورتھ اور ان کی زندگی میں اہم مگر خفیہ معلومات بتانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ دوستو، ایران اسرائیل کشیدگی اور امریکہ کے ڈھکے چھپے کردار پر ساتھ ہی جانیں گے کہ ایرانی صدر اور ان کی موت کے بارے میں کچھ ایسی ناقابل یقین معلومات جن کو جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ابراہیم رئیسی، جن کا پورا نام ابراہیم رئیس الساداتی تھا، یہ 14 دسمبر 1960 میں ایران کے دوسرے بڑے شہر مشرق کے نوبند ضلع میں ایک فارسی عالم دین کے گھر پیدا ہوئے، جہاں شیعہ مسلمانوں کے مقدس ترین مزارات میں سے ایک واقعہ ہے۔ ان کے والد سید حاجی ایک عالم دین تھے اور ان کے والد کی وفات اس وقت ہوئی جب ابراہیم رئیسی صرف 7 سال کے تھے۔ شرعی روایات کے مطابق ان کا سیاہ امامہ ان کے پیغمبر اسلام کی آل ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 15 سال کی عمر میں مقدس شہر میں ایک مجلس میں حصول تعلیم کے لیے گھر سے جانا شروع کیا۔ ایک طالب علم کے طور پر انہوں نے مغربی حمایت یافتہ شاہ ایران کے خلاف مظاہروں میں حصہ لیا۔ روحیت اللہ خمینی کی قیادت میں انقلاب کے بعد انہوں نے عدلیہ میں شمولیت اختیار کی اور کئی شہروں میں پروسیکیوٹر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں۔ اس دوران یہ آیت اللہ خامنائی کے زیر تربیت بھی تھے، جو سن 1981 میں ایران کے صدر بنے۔ جو صرف 25 سال کی عمر میں ابراہیم رئیسی ایران کی عدلیہ میں بطور پروسیکیوٹر مقرر ہوئے اور تہران کے ڈپٹی پروسیکیوٹر کے طور پہ بھی کام کرتے رہے۔ جو 1988 میں قائم ان خفیہ ٹرمینلز کے عہدے پر رہتے ہوئے انہوں نے ان 4 چیزوں میں سے ایک ہی حیثیت میں خدمات سر انجام دیں، جو ان خفیہ ٹرمینلز کے حصہ تھے جو دنیا بھر میں ڈیتھ کمیٹی کے نام سے مشہور ہوئے۔ دراصل اس ٹربیونل نے مبینہ طور پر ایسے ہزاروں قیدیوں پر ان کی سیاسی سرگرمیوں کے باعث دوبارہ مقدمات قائم کیے جو کہ پہلے ہی مطلوب تھے اور سزائیں بھگت رہے تھے۔ قیدیوں میں زیادہ تر اپوزیشن گروپ مجاہدین خلق کے ممبر تھے، جن کو پیپلز مجاہدین آرگنائزیشن آف ایران بھی کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو ابراہیم رئیسی کے ٹربیونل نے سزائے موت دی، ان کے صحیح تعداد کا تو آج تک پتہ نہیں چل سکا، لیکن انسانی حقوق کے گروپوں کا دعویٰ ہے کہ ابراہیم رئیسی اور ان کے ٹربیونل نے تقریباً 5000 مردوں اور عورتوں کو پھانسیاں دیں اور ان لوگوں کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا، جو کہ انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ حیران کن طور پر اسلامی جمہوریہ ایران کے رہنما تو اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ موت کی سزائیں دی گئیں، لیکن یہ تفصیلات اور انفرادی مقدمات کی قانونی حیثیت پر ہرگز بات نہیں کرتے۔ مگر اس کے برعکس رئیسی 12 بڑے پیمانے پر سزائے موت دینے کے معاملے میں کردار سے انکار کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ سزائیں سابق رہبر اعلیٰ آیت اللہ خمینی کے فتوے کی وجہ سے دی گئیں۔ چند سال پہلے ابراہیم رئیسی کی کئی دیگر ارکان اور اس وقت کے نائب سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور علی منتظم کے درمیان ہونے والی گفتگو کی ایک آڈیو ٹیپ لیک ہوئی، جس میں منتظر سزائے موت کا اسلامی جمہوریہ کی تاریخ میں سب سے بڑا جرم قرار دیتے ہوئے سنا گیا۔ ایک سال کے بعد
منتظمین نے خمینی کے نامزد کردہ جانشین کی حیثیت سے اپنا مقام کھو دیا اور خمینی کی وفات پر آیت اللہ خامنائی نے سپریم لیڈر بن گئے۔ ابراہیم رئیسی 2014 میں ایران کے پراسیکیوٹر جنرل مقرر ہونے سے پہلے تہران کے پراسیکیوٹر، اسٹیٹ انسپیکٹر، آرگنائزیشن کے سربراہ اور عدلیہ کے پہلے نائب سربراہ کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 2 سال کے بعد آیت اللہ خامنائی نے انہیں ایران کے سب سے اہم اور امیر ترین مذہبی تنظیموں میں سے ایک احسان کوچ رضوی کا نگہبان نامزد کیا تھا۔ یہ تنظیم مشر میں 8ویں شیعہ امام رضا کے مزار کے ساتھ ساتھ اس سے وابستہ تمام الف فلاحی اداروں میں اور تنظیموں کا انتظامات سنبھالتی ہیں۔ امریکہ کے مطابق اس تنظیم کا تعمیرات، زراعت، توانائی، ٹیلی کمیونیکیشن، مالیاتی خدمات میں بڑا حصہ ہے۔ ابراہیم رئیسی نے 2017 کے صدارتی انتخابات میں حصہ لیا، تاہم حسن روحانی نے ان کو شکست دی تھی جو کہ 38% ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، مگر 2021 میں ہونے والے انتخابات میں ابراہیم رئیسی نے ایک بار پھر صدارتی امیدوار کا میدان سنبھالا تو اس بار واضح برتری حاصل کی۔ یوں یہ ایران کے صدر منتخب ہوئے اور تب سے لے کر اب تک صدر کے طور پہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ ناظرین، اب بات کریں فضائی حادثے کی تو یہ یاد رہے کہ 19 مئی بروز اتوار ابراہیم رئیسی ایران اور آذربائیجان کے مشترکہ بارڈر سے ایک ڈیم کا افتتاح کر کے واپس لوٹ رہے تھے کہ راستے میں ہیلی کاپٹر کو حادثہ ہو گیا، لیکن یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ اسی راستے سے آذربائیجان صدر بھی گزرا، لیکن وہ خیر و عافیت سے گزر گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی صدر کو یہ حادثہ تبریز شہر کے قریب پہاڑی علاقے میں پیش آیا، جہاں خراب موسم، دھند اور بارش کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کی تلاش میں مشکلات کا شدید سامنا رہا۔ ابتدائی طور پر حادثے کی وجہ تو یہی بتائی جا رہی ہے، لیکن پس منظر کہانی کو جاننا زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس پر یہ ظاہر ہو رہا ہے یہ شاطر اسرائیل اور امریکہ کی ملی جلی چال ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر امریکہ اور اسرائیل ایسا کیوں کریں گے؟ اس سے اسرائیل یا امریکہ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں جاننا یہ ہوگا پچھلی کہانی کہاں سے یہ اختلافات شروع ہوئے، یہ کون سا رخ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آپ یہ جان کر یقیناً حیران ہوں گے کہ اسرائیل اور ایران کو شروع کے تعلقات بہت دوستانہ تھے۔ یہ دونوں آپس میں لین دین کیا کرتے تھے۔ اسرائیل تیل ایران سے خریدا کرتا تھا، جبکہ ایران اسلحہ وغیرہ اسرائیل سے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ دونوں اتنے بڑے دشمن بن گئے کہ اعلانیہ حملے کرنے لگ گئے۔ 1990 اسلامی رولاٹیوں کے بعد ایران کے حالات تبدیل ہونے لگے۔ نئے بننے والے سپریم لیڈر آیت اللہ نے اسرائیل کو ملک ماننے سے انکار کر دیا۔ ایران کا موقف یہ تھا کہ یہ فلسطینیوں کی جگہ ہے، کہ اس جگہ پر اسرائیل کا کوئی حق نہیں۔ اس موقف سے اسرائیل سے اطراف والے عرب ممالک میں کئی جھڑپیں اور جنگیں بھی لگیں، جن میں اسرائیل کا پلڑا بھاری رہا، کیونکہ اس کو امریکہ کی سپورٹ حاصل تھی۔ امریکہ نے شروع سے ہی اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے، کیونکہ امریکہ کو اسرائیلی پاور اور ہر شعبہ زندگی میں ان کی ترقی سے فائدہ اٹھانا تھا۔ اس دوران ایران نے بھی اسرائیل کے ساتھ سرد جنگ جاری رکھی۔ ایران انڈائریکٹ طریقے سے مختلف گروپوں کی حمایت کرتا جو کہ اسرائیل سے لڑتے رہتے تھے، جن میں کلب نائی تحریک، حزب اللہ اور دوسری حماس سر فہرست ہیں۔ حماس کے حملے سے ہی موجودہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ شروع ہوئی۔ ایران اسرائیل کی کشیدگی نے اپریل میں کافی تلخ رخ اختیار کیا، جبکہ 1 اپریل کو اسرائیل نے سیریا میں موجود اسرائیلی قونصلیٹ پر حملہ کیا۔ بدلے میں ایران نے 13 اپریل 2024 کو اسرائیل پر حملہ کیا تھا، جسے مجموعی طور پر ناکام بنا دیا تھا، اور اب یہ حادثہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اسرائیل کا بدلہ ہے۔ دوستو، مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔